سر بتائیے گا، احادیث میں موجود ہے کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو اہل ایمان کے لیے، انسان کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو شیاطین کو جب جگڑ دیا جاتا ہے رمضان کے آغاز میں ہی، تو بتائیے گا پھر جو انسان گناہ کرتے ہیں تو شیطان تو جگڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بالکل شیخ آپ نے درست بات فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی جی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ شرعی نصوص کے مطابق وہ بڑے بڑے شیاطین ہیں جن کو جکڑا جاتا ہے، جی اور یہ سمبل ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اے انسانوں، اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، بڑے بڑے شیاطین کو تو میں نے جکڑ دیا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یعنی اب آپ کے لیے 11 مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ سیام، ماہ رمضان کے اندر نیکی کرنا آسان ہوگا بالکل اور گناہ کرنا مشکل ہوگا۔ کہیں پر ناممکن کی بات نہیں کی گئی، اور نیکی کرنے کی ممکنات کی بات کی گئی ہے، لیکن نیکی تب ہوگی جب انسان کرے گا، گناہ سے بچا تب جائے گا جب انسان گناہ سے بچے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے شیاطین بند نہیں کیے جاتے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عرف عام میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہیبٹ کی ناٹ بی چینج۔ انسان کی جو عادات عادات ہیں ہوتی ہیں۔ وہ تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ کہیں پر میں نے پڑھا کہ اگر آپ کہیں پر دیکھو کہ ایک درخت ایک جگہ پہ چل کے دوسری جگہ پہ چلا گیا ہے تو یہ تسلیم کر لیں، لیکن اگر کسی بندے کے بارے میں یہ سنیں کہ اس نے اپنی عادت کو چھوڑ دیا ہے تو یہ نہ تسلیم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو انسان کی ہیبٹس ہیں، عادات ہیں، یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہوتی ہیں۔ بالکل تو عام طور پہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لکڑی کو کاٹ کے الگ جگہ پہ پھینک دیا جائے اور وہ خشک بھی ہو جائے، کہیں پر تھوڑی بہت اگر اس میں نمی ہوگی یا پانی آئے گا یا موسم بہار آئے گا تو کمپل نکلے گی۔ بالکل یہ نیکی کی بھی مثال ہے، یہ برائی کی بھی مثال ہے کہ وہ شخص جس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہے۔ اللہ آپ یہ دیکھیں ماہ سیام کے آتے ہی جی جو بندہ پورے 11 ماہ کے اندر جس نے ایک پارہ نہیں پڑھا، ایک ربع نہیں پڑھا، وہ روز ماشاءاللہ 2 3 پارے پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے یہ ایمان کی کومپل ایمان نکل کی رہی ہے، حرارت۔ موسم بہار کا فائدہ ہے۔ لیکن اسی چیز کے مد مقابل وہ لوگ جو 11 مہینے گناہوں کی لت میں پڑے رہے، صبح و شام اللہ کی نافرمانیوں میں رہے، بالکل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ اس اپنی ہیبٹ کو چھوڑ کے نیکیاں کرنا شروع کر دیں؟ یہ اس چیز کی مثال پورا معاشرہ جانتا ہے۔ رات کو سڑکیں بھری ہوئی ہیں، لوگ کھیل بالکل رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے ایام ہیں، بالکل ہر رات بڑی قیمتی ہے، قیام اللیل کی فضیلت ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت ہے اور باقی نیک اعمال کرنے کی فضیلت ہے، لیکن بہت سارے نفوس ایسے ہیں جو اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کے شیطان کے ہمجولی بنے ہوئے ہیں اور اس کی محفل کو چمکا رہے ہیں۔ اس لیے شیاطین، بڑے شیاطین واقعتاً باندھ دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے شیاطین کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ انسانوں میں سے بھی شیاطین کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کردار سے محفوظ فرمائے۔ جی میں اسی پر آپ سے بھی آپ کے خیالات کو بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ سر اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ شیاطین کو جگڑنے کے باوجود انسان رمضان کے اندر بھی گناہ کر رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ شیخ صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما رہے تھے کہ جیسے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے،
وہ جو ساتھ ایک ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو ایک ساتھ رہتا ہے نا وہ آپ سے کمزور ہے، آپ کے اندر جو کیفیت ہے ایمان کی وہ اس کے اوپر حاوی ہے، وہ اکیلا لگا رہتا ہے جی، لیکن بسا اوقات وہ کامیاب نہیں ہوتا، پھر وہ دوسروں کو بلاتا ہے، وہ جو اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، جوک در جوک، گروہ در گروہ پھر رہے ہوتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں، پھر وہ انسان کے اوپر غالب آتے ہیں۔ اب ان کو تو جکڑ دیا گیا، یہ اکیلا رہ گیا۔ اب جو ہی کو واضح و نصیحت کسی نے کی اور اس کے تھوڑا سی کومپل جو جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے پھوٹ پڑی، ایمان تھوڑا سا جاگا، اس کو حرارت ملی اور وہ بیٹری چارج ہوئی، تو وہ پھر شیطان کمزور ہو گیا، اس کی ہمت نہیں پڑی اس کے سامنے۔ اب وہ کوئی بیٹری چارج کرانا ہی نہیں چاہتا، کوئی مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا، کوئی روزہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی توبہ استغفار کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہ ایمان والی بیٹری جو ہے وہ کیسے چارج ہوگی، کیسے ایمان بڑھے گا؟ وہ چارج ہوگی تو وہ طاقت آئے گی نا روحانی۔ اسی لیے جب وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، استغفار کر لیتے ہیں کہ یا اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب جب روزہ رکھا ہے تو پھر اذان ہوتی، پھر مسجد کی طرف آ جاتے ہیں اور قوت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب قوت بڑھتی ہے تو پھر وہ جو شیطانی قوت ہے وہ بے بس ہو جاتی ہے ان کے آگے، اور جو آتا ہی نہیں ہے اس کی بڑھ کیسے سکتی؟ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کبھی کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر جی، اپنے کھیل کود میں مصروف ہیں، وہ نہیں آتے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر وہ اکیلا شیطان ان کے اوپر وہ حاوی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال کس لیے بنائی جاتی ہے؟ جنگوں کے اندر تیر، تلوار، برچھی، نیزہ وغیرہ جو ہے وہ آتا ہے دشمن کی طرف سے اور ڈھال اس کو روک لیتی ہے۔ لیکن اگر ڈھال کو کوئی تیر، تلوار، برچھی کراس کر جائے اور بندے کو زخمی کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈھال ٹھیک نہیں ہے۔ اب ڈھال ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی میٹیریل ناقص ہے۔ اب میٹیریل کو چیک کرتے ہیں کہ ہاں یہ اندر اس کے ناقص چیزیں تھیں۔ اب شیطان کا حملہ ہوتا ہے، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب روزہ رکھنے کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ رکھنے کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، بس منہ بند کیا ہوا ہے، تو پھر کیا مطلب کہ ڈھال کمزور ہے، ڈھال ناقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، یہاں ڈھال ناقص ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی پتہ نہیں حرام کی امیزش ہے رزق کے اندر، کوئی ایسی چیزیں کھا رہا ہے کہ وہ روحانی قوت پیدا ہی نہیں ہو رہی، بس ایک نام کی چیز ہے، فارمیلٹی، اس نے منہ بند کیا ہوا ہے۔ ہاں وہ ڈھال کو چیک کیا جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے، دوائی بھی ٹھیک ہے، تشخیص بھی ہو چکی، آرام کیوں نہیں آ رہا؟ معدہ خراب ہے، تو پھر پہلے معدے کو سیٹ کریں۔ جی، ہاں اب روزے کے جو لوازمات ہیں جب تک پورے نہیں کرتے شیطان کا حملہ ہوتا رہے گا، اور کمزور ڈھال سے اس کے اوپر جو وار ہوتے ہیں وہ پھر روزہ نہیں اس کو کر سکتا فیس، اگرچہ اس کے پورے لوازمات نہ ہوں، تو اس لیے انسان سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔